يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اے سونا نا محمد دا کیڈا سونا رب نے نا رکھیا، والضحا چہرہ واللیل زلفاں، سانو رب دے پاک قرآن دسیا، اور جیندے آمن تے ہویا جگ روشن، کائنات دا ذرہ ذرہ ہسیا، میں کیوں نہ اس تے گیت گاواں جیندے صدقے اکرم جگ وسیا۔ اور محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ محمد مصطفیٰ کا نام سن کر جھوم لیتا ہوں، تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں۔ اور حضرات محمد مصطفیٰ کی نعت کہنے کا صلہ دیکھو، میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں، اور میں خود اشعار کہتا ہوں، ارے صاحب میری توبہ، کوئی ارشاد کرتا ہے میں کر منظوم لیتا ہوں۔ اللہ جل وعلا کے دربار قدس میں حمد و ثنا کے نذرانے اور درود لامحدود اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن کل العیوب سرکار کائنات فخر موجودات سرور سروراں رحمت عالمیاں مالک رکاب فخر آدم و بنی آدم شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں معصوم آمنہ سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا حبیبنا و حبیب ربنا طبیبنا و طبیب کل قلوبنا۔ چونکہ میرے قریب یہ جو کہکشاں ہیں ادب والے لوگ بیٹھے ہو، ادب سے شناسا، میں پھر عرض کرتا ہوں یہ بھی نعت ہے، سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا حبیبنا و حبیب ربنا طبیبنا و طبیب کل قلوبنا غوثنا و غیاثنا نورنا و نور عیننا، نورنا و نور عیننا و نور عیاننا و نور شریعتنا و نور طریقت ربنا و نور معرفت ربنا و نور حقیقت ربنا و نور حقیقت ربنا۔ بلکہ میں تو قادری ہوں، ہم تو ہر رنگ میں اس کا رنگ دیکھتے ہیں، غوثنا و غیاثنا و قطبنا و فریدنا، قطبنا و فریدنا و نظامنا، نہیں سمجھ رہے آپ، قطبنا بھئی ساڑھے تو قطبی ہوئے ساڑھے فریدی، قطبنا و فریدنا و نظامنا و سردارنا و شیرنا، اور میں منگانوی ہوں اس لیے وہ حافظنا و کرمنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا کے دربار قدس میں محبتوں اور عقیدتوں کے خراج انتہائی ادب سے، محبت سے، عقیدت سے، چاہت سے، الفت سے عرض کرنے کے بعد حضرات جس شب میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں، اس شب کو جو افتخار ذاتی، جو ذاتی فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر
فرمایا رب نے کہ ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ خود جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو اور ایک شب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اس کی عبادات، اس کی ریاضات، اس میں کیے گئے زہد و تقوی و ورع، اگر ایک طرف 1000 مہینے کی عبادتیں، ریاضتیں، زہد، تقوی، ورع، ذکر، اذکار، نمازیں، صدقہ، خیرات، سب کچھ، اور ایک طرف صرف شب قدر، فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی 3 وجوہات ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں جبریل بھی اترتے ہیں، اس میں ملائکہ کی جماعت کا نزول ہوتا ہے، ایک قرآن اترا، دوسرا جبریل اترے، تیسرے ملائکہ کی جماعت اترتی ہے۔ حضرات جس شب کے اندر قرآن اترے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور مجھے بتاؤ اس شب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جس میں خود صاحب قرآن تشریف لیں گے۔ اگر قرآن اترتا ہے 1000 مہینوں سے بہتر، اگر قرآن اترے 1000 مہینوں سے بہتر، ارے جس شب میں وہ آئے جو قرآن لے کے آئے، جس کا سینہ قرآن ہو، جس کے سینے کے اوپر اللہ کا کلام اترتا ہو، حضرات جس شب میں میرے کریم آقا کی آمد ہے، خدا کی عزت کی قسم لاکھ شب قدر مل جائے، میرے مصطفیٰ کی شب میلاد کا مقابلہ نہیں۔ اس لیے جس شب میں آپ بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ افتخار ذاتی ہے، اس رات کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس میں خود میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، دوسری وجہ ہے کہ اس شب قدر میں جناب جبریل امین کی آمد، جناب جبریل امین کی آمد ہے۔ اے جبریل تو ہی بتا دے مصطفیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اے نوری مخلوق کا امام و سردار بتانا۔ جواب آتا ہے آفاق ہا گردیدام، آفاق ہا گردیدام، میرے بتا ورزیدام، بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے آقا، اے مصطفیٰ کریم، اے چہرے بدھا رکھنے والے، اے زلف واللیل والے، اے طٰہٰ کا تاج پہن کر اور یاسین کا صحرا سجا کے آنے والے، اے سراپے رحمت للعالمین، میں نے آدم کو بھی دیکھا ہے، وہی لاتا رہا ہوں، جناب شیش کو بھی دیکھا ہے، جناب ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، جناب اسماعیل کے پاس بھی آیا ہوں، میں جناب آدم سے لے کر موسیٰ تک، جناب موسیٰ سے لے کر جناب عیسیٰ تک، پیغمبروں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، رسولوں کو دیکھا، سب کو دیکھا ہے، لیکن سونا رسول تو آڑی تک گالی آڑی آپ کی تو، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور پھر یہی تو جبریل ہے نا جو اس جماعت میں آتا ہے جو صبح بھی آتے ہیں شام کو بھی آتے ہیں، پھر جو آج آتے ہیں پھر قیامت تک باری نہیں آنی ہے، صبح سے شام عصر تک، پھر عصر سے لے کر اگلے دن تک جو پہلے آ گئے وہ دوبارہ باری نہیں آتی۔ میں اکثر محبت والی مجالس میں اور محافل خیر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ جو آتے ہیں نا، اجے میں تقریر کوئی نہیں شروع کی تھی، ابھی میں آپ کا تھوڑا سا نا وہ چیک کر رہا ہوں، واقعی آپ کا ذوق وہ خوبصورت ہے، خاموشی میں بھی بعض اوقات ذوق ہوتا ہے، ہاتھ بلند کرنے میں بھی ذوق ہوتا ہے۔ ذوق تو ایک کیفیت کا نام ہے نا، میں نہیں کہا کرتا کہیں پہ آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں یا ہاتھ بلند کریں، یہ آپ کی کیفیت ہے، آپ کا ذوق ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم پورے وثوق سے کہتا ہوں آج کی شب میں جو آیا ہے نا، ایسے نہیں آیا بابا، وہ بلایا ہوا ہے، اور جب بلایا ہوا ہے تو جو بلایا ہوا ہوتا وہ بے ذوقہ نہیں ہوتا، اس لیے جو بھی آیا ہے ذوق کے ساتھ آیا ہے، اور جس نے کلمہ پڑھا ہے مجھے بتائیے اس کے سامنے محبوب کا تذکرہ ہو اور ذوق نہ آئے اور کیفیت پیدا نہ ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو آتے ہیں نا صبح سے عصر تک ڈیوٹی ہے، یہ جب نہیں آئے تھے نا تو آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، جائیں گے دیکھیں گے مصطفیٰ کا در کیسا ہوگا۔ جن کی باری نہیں آئی، اگر جاگ رہے ہو تو جن کی باری نہیں آئی وہ جب تک نہیں آئے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، یار جائیں گے در مصطفیٰ کو دیکھیں گے، آقا کا دربار مقدس دیکھیں گے، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ پھر جب آ جاتے ہیں اور مصطفیٰ کا در تک کے جاتے ہیں اور حضور کے دربار پہ حاضری دے کے جاتے ہیں تو پھر
آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یار مصطفیٰ کا در کتنا سونا تھا، تو پتا چلا جو نہیں آئے، جب تک نہیں آئے تب تک بھی مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، جو آ کے چلے گئے ہیں، جب چلے گئے پھر بھی ذکر محمد مصطفیٰ ہے، تو پتا چلا فرشتوں کا اور کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ حضرات میں نے ایسے نہیں کہہ دیا، قرآن پڑھ کے دیکھو فرشتوں کا اور ذکر ہے کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتوں کا ذکر ہے ہی یہی۔ وہ کل بھی محمد محمد کہتے تھے، وہ آج بھی مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور قیامت تک ساری فرشتوں کا ذکر ہے ہی یہی کہ وہ یا رسول اللہ کے ترانے گا رہے ہیں۔ حضرات آج کی شب، اس شب میں آپ سب کا تشریف لانا یہ اعزاز سے کم نہیں ہے کہ اس شب میں، جس شب میں میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت باسعادت، جن پاکیزہ لمحات میں حضور کی جلوہ گری ہوئی، حضور کی تشریف آوری ہوئی، تو زندہ قومیں اور اپنے آقا سے وفا کرنے والی قومیں یقیناً ان ایام کو زندہ رکھتے ہیں، یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ اور یہ کل بھی سنیوں کے حصے میں تھا، کل بھی سنیوں کے حصے میں تھا، آج بھی سنیوں کے حصے میں ہے۔ اور حضرات ذی وقار الشکر للہ کہ اگر میلاد مناتے ہو، یقیناً مناتے ہو، تو یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں۔ اور کتنا معروف شعر ہے، ہر ممبر سے سنتے رہتے ہیں، آقا کی ولادت پہ وہ ایک ہی تو تھا نا جس نے منہ بسورا تھا، یہ ہنستے چہرے، یہ مسکراتے اور پھولوں کی طرح مہکتے ہوئے چہرے، یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب تشریف لائے، اللہ آپ کے قدم قدم کے بدلے مالک آپ کو ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے۔ قلیل سے وقت میں چند ایک معروضات اس محبتوں بھرے پاکیزہ ماحول میں آپ کی خدمات میں کچھ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اور میری اس مجلس خیر میں جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے خلقت نور مصطفیٰ، خلقت نور مصطفیٰ۔ یہ ٹاپک تو 3-4 گھنٹوں کا متحمل ہے کہ آقا کے نور مقدس کی تخلیق، پھر سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ تک، لیکن وقت کے دامن میں جہاں تک اجازت اور گنجائش ہوئی میں چیدہ موتی آپ کے دامن میں ڈال کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات ایک حدیث قدسی سے گفتگو کو شروع کرتا ہوں، اور اکثر خانقاہوں پہ بڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس حدیث قدسی کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، یاد بھی انہیں ہوگی کہ میرے رب نے فرمایا۔ حدیث قدسی عرض کرنے سے پہلے صرف حدیث قدسی کا تعارف، اس کی ڈیفینیشن، تعریف عرض کر دوں کہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں کلام رب کا ہو اور زبان مصطفیٰ کی ہو۔ پھر عرض کروں کہ کلام رب کا، زبان مصطفیٰ کی۔ ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص یہ کویسچن کر سکتا ہے کہ جو قرآن ہے یہ بھی کلام رب کا اور زبان مصطفیٰ کی؟ قرآن بھی تو کلام رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے ہی تو بتایا نا کہ یہ قرآن ہے، اسے قرآن والے حصے میں لکھ دو، یہ میرا فرمان ہے، اسے میرے فرمان والے حصے یہ حدیث میں لکھ دو۔ تو گویا ہمیں جو قرآن ملا ہے وہ بھی مصطفیٰ کی زبان سے ملا ہے۔ تو پھر فرق کیا ہوگا کہ ادھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے، حدیث قدسی، وہ کلام رب کا، زبان مصطفیٰ کی، جو قرآن ہے وہ بھی کلام رب کا، زبان مصطفیٰ کی۔ اب فرق سمجھیے گا، ایمانوں کو تازہ کیجیے گا۔ فرق یہ ہے جب رب نے اپنے کلام کو اتارا نا تو میرے رب نے کلام کے الفاظ بھی اتارے، مفہوم بھی اتارا۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک، علم سے لے کر آخری سورت تک میرے کریم رب نے لفظ بھی اتارے، ساتھ اس کا مفہوم بھی اتارا۔ یعنی جب لفظ بھی اترے اور مفہوم بھی ساتھ اترے تو اسے کہا جاتا ہے یہ قرآن ہے۔ لیکن جب لفظ نہ اترے، لفظ نہ اترے، صرف اللہ مفہوم اپنے محبوب کے سینے میں ڈال دے، مفہوم اللہ اپنے محبوب کے سینے میں ڈال دے، اور میرا رب فرمائے میرا محبوب میں نے تیرا سینہ جو علم نشرہ والا سینہ بنایا ہے نا، میں نے اس میں مفہوم ڈال دیا ہے، اور تیری زبان سے ہی تو میں نے اعلان کروایا ہے انا قاسم واللہ یعطی، کہ دیتا خدا ہے بانٹتا محمد مصطفیٰ ہے۔ اب میرا محبوب مفہوم میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا
دیا ہے، اب لفظوں کا جامع پہنا کر اپنی امت کو پہنچانا یہ تیرا کام ہے۔ تو پھر کہنا پڑے گا وہ محبوب جو علم کی اس وسیع و عریض منازل کے اوپر فائز ہے کہ جو اللہ کے مفہوم کو سمجھ کر قوم کو لفظوں کا جامع پہنا کے بتا دیتا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں وہی ہے رسول جو گزر چکا اسے بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کو بھی مصطفیٰ۔ حدیث قدسی مفہوم سمجھ آ گیا، اب حدیث قدسی کی جانب آتے ہیں۔ رب نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت، مجھے محبت ہو گئی، مجھے محبت ہو گئی۔ کس بات کی محبت؟ احباب اکثر یہ کوشچن کیا کرتے ہیں کہ سنی عشق عشق کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ لفظ عشق کہیں حدیث میں بھی آیا ہے؟ احباب کی نظر یہ حدیث پاک کر کے آگے چلو، پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں، کہ کیا عشق جو ہے لفظ عشق کیا یہ کسی حدیث میں بھی آیا ہے؟ یہ بھی حدیث قدسی میں آیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا محبوب انت عشقی و انا عشقک، محبوب تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے، تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں، تو میری چاہت ہے میں تیری چاہت ہوں۔ حضرت ذی وقار میرے رب نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے محبت ہوئی۔ کس بات کی محبت ہوئی؟ ان اعرفا، کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی تو ہو میرا عابد بنے میں اس کا معبود بنوں، کوئی تو ہو میرا ساجد بنے میں اس کا مسجود بنوں، کوئی تو ہو میرا محب بنے میں اس کا محبوب بنوں، کوئی تو ہو میری چاہت رکھنے والا بنے میں اس کی چاہت بنوں، کوئی تو ہو مجھ سے پیار کرنے والا بنے، میرے قرب کی تلاش میں نکلنے والا بنے میں اس کا محبوب بنوں۔ اے میرے رب پھر تو نے اپنے قرب کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے اور قوم کو لوگوں کو اپنی معرفت کے جام پلانے کے لیے اے میرا رب پھر تو نے کیا کیا؟ فاحببت ان اعرفا، تو جواب آتا ہے فخلقت محمدا، میں نے اپنے محبوب محمد کو پیدا کیا۔ حدیث میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا۔ اب مصطفیٰ کی تخلیق، نور مصطفیٰ کی تخلیق، کیونکہ حضرات ذی وقار یاد رکھیے گا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو بنایا، ایک حدیث پاک میں اللہ نے سب سے پہلے کرسی کو بنایا۔ اب لوح، قلم، عرش، کرسی، ان کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے ان کو بنایا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تطبیق کریں۔ میرے رب نے فرمایا سورہ یاسین آغاز گفتگو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما امرہ، کہ اس رب کا قانون ہے، یعنی لا آف نیچر ہے۔ قانون کیا ہے؟ کہ جب بھی اذا اراد شیئا، جب بھی وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے نا سارے آباد؟ کسی بھی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب چیز کیا ہوتی ہے؟ شے کیا ہے عربی میں؟ ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک، ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر مہتاب تک، حتیٰ کہ تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک، لوح، قلم، عرش، کرسی، زمین، آسمان، کائنات کی ساری چیزیں یہ شے میں آتی ہیں، یہ اشیاء ہیں، اسے شے کہا جاتا ہے۔ لوح بھی شے ہے، قلم بھی شے ہے، کرسی بھی شے ہے، یہ زمین بھی شے ہے، آسمان بھی شے ہے۔ اب آئیے دیکھیے اس کا قانون کیا ہے، لا آف نیچر کیا ہے؟ انما امرہ، اس کا قانون، اس کا امر کیا ہے؟ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب شے کیا ہے؟ لوح، اس نے لوح کا ارادہ کیا، قلم کا ارادہ کیا، کرسی کا ارادہ کیا، یعنی کرسی، لوح، قلم، عرش، ساری چیزوں کے بنانے سے پہلے اس کا ارادہ ہے۔ شے سے پہلے ارادہ ہے، شے سے پہلے مرضی ہے۔ اور اگر ارادہ یریدو کے معنی دیکھیں تو ارادہ یریدو کا ایک معنی چاہت بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ جب بھی کسی شے کو بناتا ہے
تو شے سے پہلے چاہت ہے، عرش سے پہلے چاہت ہے، کرسی سے پہلے چاہت ہے، لوح و قلم سے پہلے چاہت ہے، زمین و آسمان سے پہلے چاہت ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا، کائنات کی باقی چیزوں تو اشیاء ہیں، شے سے پہلے جب چاہت ہے، یہ چاہت کیا ہے؟ یہ چاہت کیا ہے جو لوح سے بھی پہلے ہے، قلم سے بھی پہلے ہے، عرش سے بھی پہلے ہے، کرسی سے بھی پہلے ہے؟ یعنی چاہت خدا بندی جو ہر شے سے پہلے ہے۔ لوگوں مفسرین نے لکھا کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ خدا کی چاہت کیا ہے تو اور خدا کی کوئی چاہت نہیں ہے، خدا کی چاہت صرف ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی چاہت عرش سے بھی پہلے، لوح سے بھی پہلے، قلم سے بھی پہلے، کرسی سے بھی پہلے۔ وہ چاہت خدا بندی کیا ہے؟ وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ میں نے صرف اور صرف یہ جوش خطابت میں نہیں کہہ دیا۔ آؤ حدیث کی دنیا میں چلتے ہیں۔ جناب سیدنا جابر پاک دربار رسالت میں آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے یہی کوسچن کرتے ہیں، آقا کائنات میں رب نے تمام چیزوں سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ تو جواب آتا ہے، یا جابر ان اللہ خلق نور نبی کا قبل کل الاشیاء، کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے سے پہلے تیرے نبی محمد کے نور کو پیدا کیا۔ اب پتا چلا لوح قلم سے پہلے بھی نور مصطفیٰ ہے، عرش و کرسی سے پہلے بھی نور مصطفیٰ ہے، زمین و سما سے پہلے بھی نور مصطفیٰ ہے۔ یہ نور اللہ نے بنایا کیسے؟ وہ خود اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ اب جب اس نے اپنی چاہت کو لوگوں تک پہنچانا چاہا، اپنے عرفان کا راستہ آسان کرنا چاہا اور اپنے قرب کی راہوں کو سمیٹنا چاہا، تو رب نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو، غور کیجئے گا لفظوں کے اوپر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور ذاتی کے براہ راست فیضان سے پیدا فرمایا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک جملہ چلتا ہے، اللہ اپنے نور جو نکھیڑ کے نور بڑھایا، یہ درست نہیں ہے، شرک کا شائبہ ہوا ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے اپنے نور کے ذاتی فیضان سے، براہ راست فیضان سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تو میرے کریم رب نے اپنے محبوب کے نور مقدس کو پیدا فرما کر اپنے انوار کی تجلیات میں رکھا، اپنے ذاتی نور کی تجلیات میں رکھا، اپنے نور مطلق، نور ازلی اور نور ذاتی کے انوار و تجلیات میں رکھا۔ حضرات آج کچھ لوگ بہک گئے۔ وہ شاعر نے بہت خوبصورت ترجمانی کی تھی، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، دن راتی پہندا ہے شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اللہ والے گل مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے شاید ابو جہل کی آنکھ سے دیکھا ہے، اگر صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھتے تو زبان یوں کھلتی، اللہ رب محمد نحن عباد محمد۔ اگر صدیق اکبر کی آنکھ سے تکتے تو زبان یوں کھلتی، آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ہم نے اگر خدا کو پہچانا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے پہچانا ہے، تو جس ذات کے وسیلے سے ہم نے خدا کو پہچانا ہے، ہم مر تو سکتے ہیں، در محمد مصطفیٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جس نے بھی تعلق جوڑا ہے دربار مصطفیٰ سے، جس کا تعلق بھی جڑتا گیا، یہاں قوم نہیں دیکھی جاتی، یہاں قبیلے نہیں دیکھے جاتے، یہاں تو اگر ایک اننون سا پرسن اپنی جان کا نذرانہ لے کر گولیوں کے وار کرتا ہے تو آج ممبروں پہ بیٹھ کے بھی غازی کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اننون پرسن ہوتا ہے، لیکن اپنا آپ جب دربار رسالت مآب میں آ کے لٹا دیتا ہے، نہیں دیکھتا کہ پیچھے بیوہ ہو جائے گی میری بیوی، نہیں دیکھتا کہ بچے یتیم ہو جائیں گے، جب ناموس مصطفیٰ کی پہراداری کے اندر اپنا تن من دھن لٹا دیتا ہے تو ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے نبی کے وارث بھی اس کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور غازی علم الدین شہید کو اگر تکا جائے تو وقت کے بڑے بڑے سید